وقال تعالى في مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، قیامت بالکل قریب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس دنیا کا آخری حصہ فتنوں، مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں اور مصائب پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت سے قبل جو بڑے بڑے مصائب، آفات اس دنیا کے اوپر لانی ہیں، ان فتنوں اور آفات میں سے ایک بڑی مصیبت، بہت بڑا فتنہ، وہ فتنہ دجال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قیامت کے بارے میں کوئی حتمی رائے امت کے لیے واضح نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتا دیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کسی بڑے چھوٹے نبی ولی کو قیامت کا علم نہیں دیا. البتہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرما دی ہیں کہ جب یہ علامات، نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں، دنیا پہ ظاہر ہو جائیں، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ رہی ہے، بس قیامت آیا چاہتی ہے. بالکل اسی طرح دجال کی آمد، دجال کا آنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس سے بڑی آزمائش اور فتنہ اپنے بندوں کے لیے پیدا نہیں کیا. اس فتنے کا آنا برحق اور یقینی ہے، لیکن یہ فتنہ کب رونما ہوگا، کس صدی میں آئے گا، کس سن میں آئے گا، کس موسم میں آئے گا، یہ ساری تفصیلات ہمیں کہیں صحیح سند سے دستیاب نہیں ہیں. البتہ قیامت کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامات اور نشانیاں بتا دی ہیں کہ جب تم دنیا کے اندر یہ علامات، یہ نشانیاں دیکھو، پھر اس کے بعد آج یا کل دجال آ جائے گا. سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 فتنوں کا ذکر کیا. وہ 4 فتنے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھ لو، فَإِذَا ذَاقُمْ، جب یہ فتنے، یہ ماحول، یہ حالات تمہارے دائیں بائیں پیدا ہو جائے، تم اس کا مشاہدہ کرو، تو پھر یاد رکھنا فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، پھر اسی دن یا اگلے دن دجال آ جائے. وہ 4 فتنے، 4 نشانیاں، 4 علامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی آمد سے پہلے ان کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ آج وہی حدیث اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4242 4242. یہ چاروں علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میں بیان کی ہیں. حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. فذکر الفتن فاکثر فی ذکرها، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کا تذکرہ کیا. فاکثر فی ذکرها، اور آپ نے بڑی تفصیل سے، ڈیٹیل اور وضاحت سے یہ فتنے بیان فرمائے.
پھر آپ نے یہ بیان کرتے کرتے حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا کہ ایک فتنہ احلاس ہوگا۔ اب یہ اصطلاح اور ٹرم صحابہ کرام کے لیے ایک اجنبی تھی، غیر معروف تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما فتنۃ الاحلاس، یہ فتنہ احلاس کیا بلا ہے، فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت اس کی وضاحت کی، فرمایا حرب و حرب، حرب و حرب۔ حرب یہ دو چشمی ہاں کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاگنا دوڑنا، اور ہا اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہا جو گلے سے نکلتی ہے، اور حلوے والی ہا جس کو ہم کہتے ہیں، اس ہا کے ساتھ حرب ہو تو اس کا معنی لڑنا، جھگڑنا، قتل و غارت گری ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس فتنے کی وضاحت دو طرح سے کی۔ فتنہ احلاس، احلاس یہ ہلس کی جمع ہے۔ ہلس اس چٹائی کو، کپڑے یا ٹاٹ کو کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اونٹ پہ سواری کرتے ہیں، وہ اونٹ کے اوپر ایک ڈولی رکھتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے سواری کرتے ہیں، سیٹ کہہ لیجیے آپ اس کو۔ اس سیٹ کے نیچے وہ ایک کپڑا بچھاتے ہیں جو عام طور پہ اونٹ کے اوپر پڑا رہتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، یا بعض اہل علم اس چٹائی کو بھی ہلس کہتے ہیں جو عام طور پہ گھر میں بچھی رہتی ہے، آپ اس پہ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ویسے بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ چٹائی، یہ ٹاٹ، یہ ہلس ہے۔ تو آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ گھر میں بچھائی جانے والی چٹائی اور ٹاٹ اکٹھا نہیں کیا جاتا، سمیٹا نہیں جاتا، اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ڈالی جانے والی یہ چادر اور ٹاٹ اتارا نہیں جاتا، اسی طرح یہ فتنہ بھی لمبا ہوگا، جلدی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس چادر، چٹائی اور ٹاٹ کی طرح تمہارے ساتھ لگ جائے گا، اور اس فتنے میں دو کام ہوں گے، حرب و حرب، لوگ جان بچانے کے لیے بھاگیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، بد امنی ہوگی، امن و امان رخصت ہو جائے گا، لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، اور اس طرح افراتفری کا عالم ہوگا، اور یہ فتنہ لمبا ہوگا۔ اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، اور وہ میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ فتنہ احلاس کا ذکر کیا کہ ایسا فتنہ جس میں لوگ امن و امان سے دور ہو جائیں گے، لڑائی مسلط ہو جائے گی، مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا عام ہوگا، اور ایک دوسرے سے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشانی کے عالم میں چلے جائیں گے۔ یہ فتنہ احلاس ہے۔ اگر ہم اپنے اس دور حاضر سے اس حدیث کو ٹیلی کریں، اس کو سامنے رکھیں، تو بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ الحمدللہ وطن عزیز کے حوالے سے آپ کم کہہ سکتے ہیں، اللہ کی بڑی رحمت اور شکر ہے، بہت حد تک ہم امن و امان کے اندر ہیں، خیر اور عافیت کے اندر ہیں، لیکن دیگر جو مسلمانوں کے علاقے اور ممالک ہیں وہاں پہ یہ بہت حد تک کئی ممالک میں جدید صورتحال کی روشنی میں بد امنی، افراتفری پیدا ہو چکی ہے، قتل و غارت گری ہے، جنگیں مسلط ہو گئی ہیں، اور لوگ شدید پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی واضح کردہ پیشین گوئی بہت حد تک ہمیں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کے اندر مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر کیا، فرمایا یہ فتنہ ہوگا، پھر دوسرے نمبر پہ ثم فتنۃ السراء، پھر اس کے بعد فتنہ سرا آئے گا۔ سرا کا معنی ہوتا ہے خوشحالی، مالی فراخی اور وسعت، جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت ہے،
مال و دولت انسان کے پاس آتا ہے تو اپنے آپ کو وہ بڑا ایزی فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور بہت سی قباحتیں بھی انسان کے اندر اس وقت آتی ہیں جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لکل امت فتنہ، میری امت کے لوگوں سنو، اللہ نے ہر امت میں ایک فتنہ رکھا ہے، وہ فتنہ تو امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے، مال و دولت کی فراوانی غلط نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے مال سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مال کا صحیح استعمال ہے، اللہ کا شکر ہے، تو آپ اللہ کی بہت بڑی نعمت میں ہیں۔ لیکن اگر مال و دولت آیا اور آپ کی لائن تبدیل ہو گئی، آپ بجائے مستحقین پہ خرچ کرنے میں آپ کنجوس اور بخیل بن گئے، تکبر کے اندر آ گئے، حق سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کی طرف چلے گئے، تو پھر اس سے بڑا فتنہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکش بن گیا ہے، اور رآہ استغنی، اس لیے ہم نے اس کو مال و دولت میں غنی کر دیا، اس کے پاس مال آ گیا، دولت مند بن گیا، وہ کہتا کہ میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، کون میرا مقابلہ کرے گا، میرے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ مال و دولت کی آمد، مال و دولت کی کثرت انسان کے لیے فتنے لے کے آتی ہے، اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اس فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ تو فرمایا پھر فتنہ سرا آئے گا، اور فرمایا یہ فتنہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس فتنے کی شروعات دخنوها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، اس فتنے کی شروعات، اس فتنے کا آغاز میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے پاؤں تلے سے ہوگا۔ اللہ اس کو مال و دولت دیں گے، دنیا میں اس کا ایک مقام ہوگا، اور وہ اس نسبت کو کیش کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کہے گا میں آل رسول سے ہوں، اہل بیت سے ہوں، میں بڑا ہوں، لہذا میری حکومت کو تسلیم کیا جائے، مجھے بڑا مانا جائے۔ اس کے پاس مال و دولت اور پیسہ ہوگا تو وہ دونوں چیزیں استعمال کرے گا، مذہبی کارڈ استعمال کرے گا، جس طرح آج لوگ یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور مال و دولت اس کے ذریعے لوگ حکومت کے اندر اپنا اثر رسوخ قائم کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہوگا، وہ میرے خاندان سے ہوگا، نسبی طور پہ وہ اہل بیت کا فرد ہوگا، اور یہ کہے گا بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یزعم انہ منی، لوگوں سے کہے گا میرا تعلق اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے، اور میں آپ کی سنت اور طریقے پہ ہوں۔ فرمایا لیکن یاد رکھنا فإنہ لیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا انما اولیائی المتقون، میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت، میرے قریبی، میرے ولی اور دوست صرف پرہیزگار لوگ ہیں، جو پرہیزگار نہیں، دیندار نہیں، میری سنت اور طریقے پہ نہیں، وہ بے شک خونی طور پہ، نسبی طور پہ اہل بیت میں سے ہو، میرے رشتہ داروں میں سے ہو، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات گرامی یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور آج کے دور میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ محض پیسے کو سلام نہیں ہونا چاہیے، محض برادری کو، حسب نسب کو سلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، تمام خاندانوں میں اہل بیت کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ نے اس خاندان کو شرف بخشا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے، اللہ کی عطا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، آپ کا خاندان اعلیٰ اور ممتاز ہے۔
اگر کسی آدمی کا اس سے تعلق ہے تو یہ خوبی ہے، لیکن یہ خوبی تب ہے جب وہ واقعتاً حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر قائم ہے۔ اگر وہ آپ کے دین پہ قائم نہیں، بے دین ہے، آپ کی سنت کا مخالف ہے، آپ کے دین کا مخالف ہے اور بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، محض اس وجہ سے یہ اہل بیت کا فرض ہے، یہ آل رسول میں سے ہے، اور ہم اس کو ایک مقام دیں، اس کی تعظیم اور تکریم کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے ہاں خالی نسب کی، رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من بطأ به عمل لم يسرع به نسب۔ میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، جس کا عمل، جس کا عقیدہ، جس کا کردار اس کو پیچھے چھوڑ گیا، وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے پیچھے ہے، اس کا نسب، رشتہ داری اس کو آگے نہیں کرے گی۔ قیامت کے دن اس وجہ سے اس کو مقام مل جائے کہ وہ آل رسول میں سے ہے، وہ سادات میں سے ہے، وہ سید ہے، وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، صرف اس وجہ سے اس کو مقام نہیں ملے گا۔ ہمارے اس حوالے سے بڑی افراط و تفریط ہے بھائی، یہ میں واضح کر چکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا مقام و مرتبہ جاننا اور اس کے مطابق ان کی تعظیم اور تکریم بجا لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی گستاخی قطعاً قابل قبول نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف ان اہل بیت کا اکرام اور تعظیم کریں گے جو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قائم تھے اور آپ کے دین کے پہرے دار تھے۔ اگر کوئی اہل بیت میں سے ہوتے ہوئے دین سے نکل گیا، بلکہ دین کا مخالف بن گیا، محض ہم اس کو سادات میں ہونے کا بینیفٹ نہیں دیں گے اور اس وجہ سے اس کی تکریم نہیں کریں گے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اگر محض خاندان رسول میں سے ہونے کی وجہ سے کسی کی تعظیم ہوتی، کسی کی تکریم ہوتی، اللہ جانتا ہے کبھی آپ کا چچا ابو طالب جہنم میں نہ جاتا، ابو لہب کے بارے میں اس کی مذمت میں قرآن نہ اترتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ہے ابو لہب، بنو ہاشم میں سے ہے، قریش میں سے ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، خود بھی برباد ہو گیا۔ ابو طالب نے آپ کے ساتھ کمال اس نے سلوک کیا ہے، بڑی آپ کی خدمت کی ہے، باپ سے بڑھ کے پیار دیا ہے، لیکن آپ کے دین کو قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ اس کو آگ کے جوتے پہنائیں گے اور اس وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جس طرح چولہے پہ رکھی ہڈیاں ابلتی ہے۔ نسب نے فائدہ نہیں دیا، خاندان نے فائدہ نہیں دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کام نہیں آئی یار۔ اور اس سے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ جس سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے ان سے بھی ایک موقع پہ کہا تھا فاطمہ سلینی ما شئت من مالی، میں تیرا باپ ہوں، تیرا والد ہوں، تیری کفالت سرپرستی میری ذمہ داری ہے، میرے مال میں سے اپنی ضروریات کے لیے جو چاہو تقاضا کر سکتی ہوں، تمہارا بابا ہوں، باپ ہوں، جو مانگو گی دوں گا، ضروریات پوری کروں گا، لیکن یاد رکھنا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہوں گے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ اس لیے اعمالی، اپنے عمل کر کے جانا، اپنے بچاؤ کا سامان اللہ کے پاس لے کے جانا، وہاں یہ نہیں چلے گا یہ کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، امام الانبیاء والرسل کا لخت جگر ہے، یہ نسبت کام نہیں آئے گی اگر تمہارے دامن میں عقیدہ اور عمل نہ ہوا۔ اور اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا جب بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب شخصیت سیدنا اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سزا ختم کر دیں۔ سفارشی سسٹم انہوں نے
رائج کرنے کی کوشش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، غصے میں آئے اور جلال کے انداز میں فرمایا، وہ لوگوں کیا سمجھتے ہو، تم اللہ کے قوانین کو بدلنا چاہتے ہو؟ یہ عام فاطمہ ہے جو ہے ہاشمی نہیں، قریشی نہیں، آل رسول میں سے نہیں۔ آپ نے قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کا لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی، لقطعت یدہا، اسے بھی آل رسول میں ہونے کا مارجن نہ ملتا، یہ نسبت اس کے بھی کام نہ آتی، بلکہ میں اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے اپنی لخت جگر کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو بھائی دین اوپر ہے، یہ نسبتیں، یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں یہ نیچے ہیں، لیکن ہم نسبتوں کو اوپر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنا مبالغہ کرتے، جناب آل رسول میں سے سادات کی سین کو بھی سلام، سید صاحب کی سین کو بھی سلام، ٹھیک ہے، یعنی اتنے وہ اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں کہ بس جی جس کے نام کے ساتھ سید لگ گیا ہے تو بس جی ہمارے لیے وہ قابل تعظیم ہو گیا ہے، اس کی سین کو بھی سلام۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے بد عقیدہ کہتے نہیں، سادات کا کتا بھی ہمارے لیے متبرک ہے، یہ انتہائی بدعملی ہے، بے دینی ہے۔ بھائی خود سادات میں سے اگر کوئی آدمی ہے وہ بے عمل ہے، بد عقیدہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے، اس کا کتا کیسے قابل تعظیم ہو گیا؟ یہ اتنی حدیثیں، واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اوپر ہے، اور اللہ کے ہاں عزت کا، تعظیم اور تکریم کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے، فرمایا وہ بندہ میرے اہل بیت میں سے ہے، نسبی طور پہ، رشتہ داری کے طور پہ میرے خاندان میں سے ہے، اور دعویٰ بھی کرے گا انہ منی، تو میرے خاندان میں سے ہے اور میرے طریقے پہ ہے، لیکن یاد رکھنا دھوکے میں نہ آنا، اور میرے بھائیوں دھوکے میں نہ آیا کرو۔ جس نے اپنے ساتھ شروع میں سید لگا لیا ہے، اپنے آپ کو خاندان رسول سے منسوب کر لیا ہے، آنکھیں بند کر کے نسبت سے دھوکہ نہ کھاؤ، پرکھو اس کو، دیکھو اس کو، پہلے اس کی نسبت بھی چیک کرو، آل رسول میں سے بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگوں نے دنیاوی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سادات میں شامل کر لیا، اور پھر پیسے نے ان کے سید ہونے پہ مور لگا دی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بھائی ان کی ایک حیثیت ہوگی، پیسہ آ گیا اب پکے سید ہو گئے۔ تو پہلے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی جرم ہے اگر ایک بندہ سادات میں سے نہیں ہے، سید نہیں ہے، خام خواہ اس کو سید بنا دیا جائے، سید ہے تو ہم مانیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ واقعتاً یہ سادات میں ہونے کا حق بھی ادا کر رہے کہ نہیں، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد امجد کے دین کا لحاظ بھی ہے کہ نہیں، یہ اپنے نانا کے دین کا پہرے دار بھی ہے کہ نہیں، اپنے نانا کے دین پہ عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں، اس کا لحاظ کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں، اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی وضاحت، اس کی صورت سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے نانا ہیں اس کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی صورت اور سیرت، اس کا اخلاق اور کردار، اس کی نشست و برخاست، اس کی چال ڈال، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی معیشت، معاشرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں، سیرت اور دین کے خلاف ہو، اور ہم کہیں گے بس جی یہ تو سید زادے ہیں، کیا بات ہے، یہ کوئی دینی نہیں ہے، یہ بالکل دین کا تقاضا نہیں۔ تو محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کے آج تک الحمدللہ محدثین کا یہی منہج رہا ہے کہ سادات قابل تعظیم ہیں، لیکن وہ سید، سادات میں سے وہ ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ قائم ہے۔ اگر کوئی آپ کے دین سے ہٹ گیا ہے اور انہوں نے کوئی ایسا رستہ اختیار کیا ہے جس سے دین کا، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، علماء نے، اہل علم نے ان سے اعلان برات کر دیا۔ عباسی دور کے اندر بھی اہل بیت کے بعد افراد نے خروج کیا، اور حتیٰ کہ مامون رشید کے دور کے اندر ایک ہستی نے اس انداز سے خروج کیا کہ انہوں نے مکہ پہ حلہ بول دیا اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے،
ان کا مال لوٹا گیا، مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. اب وہ ہستی بہت بڑی ہے، تعلق خاندان رسول میں سے ہے، لیکن کام ایسا ہے جس کی قطعاً تائید نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. محض اس وجہ سے ان کی اس کارروائی کو، عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ بھائی وہ سادات میں سے ہے. سادات میں ہونے والے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اگر وہ غلطی کریں گے ان کی غلطی کو غلطی کہا جائے. پھر اس کے بعد بھی دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ یہ شمالی افریقہ اور مصر کے اندر ایک لمبا عرصہ فاطمیوں کی حکومت رہی ہے. یہ اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کہتے تھے، اور ان ظالموں نے دین کا جس قدر حلیہ بگاڑا، خرافات، بدعات، رسومات کو رواج دیا، اہل سنت کے ساتھ جس طرح انہوں نے زیادتی اور ظلم کیا، وہ ایک بڑی دل دوز داستان ہے. اب ہم صرف اس وجہ سے ان کو مارجن دے دیں کہ بھائی ان کا تعلق سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہے، ان کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے، نہیں. اگر وہ دین پہ چلتے ہیں، دین پہ قائم رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو ان کا قد اور اونچا ہے. اور اگر یہ دین کو خاطر میں نہیں لاتے تو پھر ہمیں ان کی نسبت کا کوئی لحاظ نہیں. اور یہ طریقہ کار، یہ انداز، یہ اسلوب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے ہمیں خبردار کر دیا، بھائی خالی دعوے سے دھوکے میں نہ آنا. انما اولیاء المتقون، میرے دوست، میرے تعلق والے، میرے رشتہ دار اور میرے ولی المتقون، پرہیزگار ہیں، دین پہ چلنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، دین کا علم بلند کرنے والے. اور یہ آقا علیہ السلام کی تشریح بالکل قرآن کے مطابق ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جو لوگ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں یا نسبتیں استعمال کرتے ہیں اور لوگ ان کے جھانسے میں آ کر کے اپنا عقیدہ، دین بیچتے ہیں، ایسے لوگوں کو بالکل محتاط ہو جانا چاہیے. یہ قطعاً دینداری نہیں. تو یہ دو فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یصطلح الناس علی رجل، پھر لوگ اس کے بعد اپنا قائد بنانے کے لیے ایک ایسے آدمی کے ساتھ صلح کر لیں گے، کواریکن علی ضلع، جس طرح پسری کے اوپر سرین ہو. یہ جو آپ کا پیٹ سے نیچے والا حصہ نا، ران جس کو آپ کہتے ہیں، کولے جو ہیں، اس کو سرین کہتے ہیں. یہ اوپر والا حصہ جو ہے نا، یہ چھاتی جو ہے، یہ سینہ، اس کی جو ہڈیاں ہیں نا، سینے کی ہڈیاں، یہ بڑی نازک ہوتی ہیں، کمزور ہیں. اس کے اوپر آپ زیادہ وزن اور دباؤ ڈالیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹوٹ جائیں گی، کریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو سیاسی طور پہ ایک بندے کو قائد بنانے کے لیے صلح کریں گے، وہ ایسے ہی ہے جس طرح سینے کی ہڈیاں نیچے ہیں اور کولا اوپر کر دیا. اب سینے کی ہڈیاں، یہ کولے کا، یہ نیچے والے دڑ کا وزن نہیں اٹھا سکتی، وہ کریک ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. فرمایا بالکل اسی طرح وہ شخص نااہل ہوگا، غیر معقول ہوگا، حکومت کے اہل اور لائق نہیں ہوگا. تو گویا آپ نے ترغیب دی کہ نااہل، جاہل اور جو حکومت چلانے کے لائق نہیں ہے، ایسے بندے کی حکومت کو قبول نہ کیا جائے، اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب حاکم وقت جاہل ہے، بے علم ہے، نااہل ہے اور حکومت کے طور طریقوں سے ناواقف ہے، وہ پوری سلطنت کا، امت کا ستیہ ناش کر دے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ترغیب دی ہے کہ یہ حکومت غلط طریقے پہ قائم ہوگی اور وہاں کے لوگوں کو یہ حکومت قبول نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، پیسے کے طور پہ ایسا تو چلتا ہے، حکومتیں بنتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ بندہ اس اہل ہے کہ نہیں، اس میں امانت و دیانت ہے کہ نہیں، اخلاق و کردار ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں. محض نسبت کی بنا پہ، پیسے کی بنا پہ یا اس کے سیاسی اثر رسوخ کی بنا پہ ہم اس کو ووٹ دے کر کے اپنا نمائندہ بنا کر کے ایوان بالا کے اندر بھیج دیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ روتے ہیں. تو یہ قیامت کے قریب نااہل لوگوں کی حکومت، یہ علامات قیامت میں سے ہے. بلکہ مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت سے قبل کچھ سال ایسے آئیں گے، لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جو سچا ہے اس کو جھوٹا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور جو جھوٹا ہے اس کو صادق اور امین کا لقب دیا جائے گا. سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. اور جو امانت دار ہے، صحیح معنوں میں امانت دار ہے،
اس کو کہیں گے یہ خائن ہے، 2 نمبر آدمی ہے. اور جو 2 نمبر آدمی ہے، خائن ہے، چور اور ڈکیت ہے، لوگوں کا پیسہ چرانے والا ہے، غاصب ہے، اس کو کہیں گے امانت دار. آپ دیکھیے کیا یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں پوری آتی کہ نہیں؟ سیاسی اثر رسوخ کی بنا پہ، ان کے ظاہری روب دبدبے کی وجہ سے جو پرلے درجے کا جھوٹا بے ایمان ہے، ہم کہتے ہیں چودھری صاحب، بڑے آدمی، سردار جی، لالا جی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں، تعریفیں کرتے لوگ نہیں سکتے. جو جھوٹا ہے، بدماش ہے، اس کو سچا کہا جاتا ہے. اور جو پرلے درجے کا غاصب ہے، خائن ہے، کرپٹ آدمی ہے، اور کرپشن کے اندر اس نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جی اس جیسا تو امانت دار ہی کوئی. صادق امین کے لقب کا اہل یہ ہے. تو فرمایا قیامت کے سے قبل یہ سال آئیں گے اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، اور جو خائن ہے اس کو امانت دار کہا جائے گا. اور اگلی بات آپ نے فرمائی وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، آپ نے فرمایا رویبضہ بات چیت کریں گے، ان کا طوطی بولے گا، وہ عوام کے نمائندے ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا الرجل الطافح فی امر العامہ، بے عقل آدمی، عقل نام کی چیز نہیں، جاہل اور اجڑ ہے، لیکن وہ قوم کا ترجمان اور نمائندہ ہوگا. آپ دیکھ لیجیے بڑی بڑی پوسٹوں پہ الو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ پوسٹیں دے دی جن کے وہ اہل ہی نہیں ہیں، ان کو اس کی ABC نہیں آتی، اتنی حساس پوسٹوں کے اوپر ان کو بٹھا دیا گیا، وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، فلسفے جاڑتے ہیں جس سے قوم بھی خطرے کے اندر ہے، ملک بھی خطرے کے اندر ہے. تو یہ قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نااہل قیادتوں کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے پیشین گوئی کی ہے، وہ وطن عزیز میں اور دیگر ممالک کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور شاید آنے والے وقت میں زیادہ ہو جائے. چوتھا فتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا ثم فتنۃ الدہیمہ، پھر اس کے بعد چوتھا آخری فتنہ، فتنہ دہیمہ آئے گا. فرمایا کہ یہ ایسا خطرناک، اتنا بڑا، اتنا وسیع فتنہ ہوگا، لا تدع احدا من هذه الامه، اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، الا لطمته لطمہ، مگر اس کو چپت لگائے گا، یعنی اس کو متاثر ضرور کرے گا. امت کا کوئی فرد فتنہ دہیمہ سے بچ نہیں پائے گا. اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا اور وسیع ہوگا کہ لوگ کہیں گے ان قذف، لگتا ہے کہ اب فتنہ ختم ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمادت، وہ اور بڑھ جائے گا، فتنے میں اور اضافہ ہو جائے گا. فرمایا لوگوں کے عقائد بدل جائیں گے، نظریات بدل جائیں گے. حالت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل فیہا مؤمنا، بندہ صبح صحیح حالت میں ہے، ایماندار ہے، مومن ہے، امانت دار ہے، بااخلاق ہے، شام ہوگی بے ایمان ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بد اخلاق بد کردار ہو جائے گا. یا شام کو با کردار ہے، مومن ہے، نیک ہے، اچھے اخلاق اور کردار والا ہے، صبح ہوتے ہی اس کا ایمان چینج ہو جائے گا، بد کردار ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. اور فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ دنیا کے ساز و سامان کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے دین بیچ دیں گے. اور محترم بھائیو، یہ فتنہ واللہ مجھے آج بہت حد تک ہمارے معاشرے میں قرب و جوار میں دکھائی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ختم ہوگا، کفر آ جائے گا. کفر کا معنی ایک کفر بھی ہے کہ ایمان ختم، کفر آ گیا. کفر کا معنی ناشکری بھی ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو ہیں، اللہ کے انعامات تو ہیں، لیکن ان کا حق ادا کر کے اللہ کی شکر گزاری نہیں ہوگی. کفر کا معنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہ کریں گے اور گناہ کرنے میں شرم محسوس نہیں کریں گے. کفر کا یہ معنی بھی ہے کہ کافروں کی تہذیب، ثقافت، کلچر مسلمانوں پہ غالب آ جائے گا. ظاہری دیکھنے میں مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، علاقہ مسلمانوں والا ہے، لیکن ان کی وضاحت، شکل و صورت، رنگ ڈھنگ، طریقہ کار، اسلوب، منہج سارا کافروں والا ہو. آپ بتائیں اس طرح کے حالات و واقعات ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟
محترم بھائیو، اپنے نظریات کی عقائد کی فکر کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ چیز آگے بڑھے گی، پھر مسلمان صرف 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا ایک کیمپ، فرمایا مسلمان 2 کیمپوں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک کیمپ فرمایا فسطاط ایمان، ایمانداروں کا کیمپ ہے، یہ پکے ٹھکے خالص مومن ہوں گے، لا نفاق فیہ، ان کے اندر منافقت، 2 نمبری، جھوٹ، خیانت نہیں ہوگی، خالص مومن ہوں گے۔ فرمایا دوسرا کیمپ فسطاط النفاق، منافقوں کا کیمپ ہوگا، نام کے مسلمان ہیں، اندر سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں، کافروں سے محبت کرنے والے منافق ہیں۔ یہ دوسرا کیمپ منافقوں کا ہے، لا ایمان فیہ، ان کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہوگی۔ بس 2 ہی کیمپ ہوں گے، سچے کھرے مسلمانوں کا اور منافقوں کا، 2 نمبر لوگوں کا، تیسرا کوئی کیمپ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی آج کل یہ اصطلاحیں رائج ہے نا، رائٹ ہینڈ والے، لیفٹ ہینڈ والے، فلاں جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں وہ دائیں بازو کی جماعت ہے اور فلاں بائیں بازو کی جماعت ہے، یعنی جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، محب وطن سمجھتے ہیں، ملک کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، دین کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ دائیں بازو کی جماعت ہے، اور جو ملکی مفادات کے لیے ہم جن کو خطرہ سمجھتے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کو ہم بہتر نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ بائیں بازو کے لوگ۔ تو آنے والے وقتوں میں یہ دائیں اور بائیں کی اصطلاح مزید گہری ہو جائے گی، جو اہل ایمان ہیں، سچے اور کھرے ہیں، وہ مزید سچے اور کھرے ہو جائیں گے، اور جن کے اندر کھوٹ، 2 نمبری اور منافقت ہے، ان کے اندر منافقت اور ڈیرے ڈالے گی، وہ پکے منافق بن جائیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت کیجیے۔ یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، ہم نے بڑی سہولتیں اور آسانیاں بھی پائی ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان جو ہوا، جس کا میں عام طور پہ اظہار کرتا ہوں، ہمارا دین بہت زیادہ کمزور ہوا ہے۔ عقائد، نظریات، کلچر، ثقافت ہماری بگڑ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، ہر چیز ہم سننا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہر چیز سننی نہیں چاہیے، ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک لمٹ اور کیپیسٹی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے پیٹ کی ایک کیپیسٹی ہے، اب آپ اس کے اندر جو کھانا ہے ڈالتے جائیں گے، یہ قبول کرے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہیضہ ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، پیٹ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ ایک ڈرم، اس کی جو گہرائی ہے وہ 10 من کی ہے، آپ اس کے اندر 20 من ڈالیں گے، کناروں سے چیز باہر آ جائے گی، ڈرم خراب ہو جائے گا، جو چیز پھٹ جائے گی۔ غبارے میں آپ اس کی مقدار سے زیادہ ہوا بھریں گے، وہ پھٹ جائے گا۔ بھائی، اللہ نے آپ کے دل کی، آپ کی عقل کی ایک کیپیسٹی اور ایک لمٹ رکھی ہے۔ جب ہر چیز آپ سنتے جائیں گے، ہر چیز دیکھتے جائیں گے، وہ آپ کو متاثر کرتی ہے، جگہ بناتی ہے، اس کی فیلنگ آتی ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں۔ انسان کبھی یہ نظریہ قائم کرتا، کبھی وہ نظریہ قائم کرتا، کبھی اس کو سچا کہتا، کبھی اس کو جھوٹا کہتا ہے، کبھی اس طرف مائل ہوتا، کبھی اس طرف مائل ہوتا، اس کا کوئی بھی نظریہ نہیں رہتا۔ آج ہماری یوتھ جو ہے اس مصیبت سے دوچار ہے، اس کو بھی سن رہی ہے، اس کو بھی سن رہی ہے، اس کو بھی سن رہی ہے، اس کی بھی مان رہی، اس کی بھی مان رہی، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور مسلمہ قاعدوں اور اصولوں کے بارے میں۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ نعمت ضرور ہے آپ کا موبائل، انٹرنیٹ، لیکن اس کے کچھ اصول قاعدے کی، ہر چیز نہ سنیے، بات آپ فارغ ہو کر کے ہر مدام اسی کو لگے رہیں، یہ اسکالر بھی ہے، یہ دانشور بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ سمجھدار بھی ہے، یہ بھی اچھا سپیکر ہے، یہ بھی اچھا موٹیویشن دینے والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ اوور برتی کرتے ہیں آپ کے دل کے اندر، پھر کیا ہوتا ہے، آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ مجھے ایک اچھے ڈاکٹر نے بات بتائی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ آج کل سائیکو ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو یہ سائیکو بنانے میں آپ کے انٹرنیٹ اور موبائل کا کردار ہے۔ جب یہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی کسی جگہ پاؤں ٹکتا نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ متاثر کرتی ہیں، غمزدہ کرتی ہیں، یا دل کے اندر طرح طرح کی امنگیں پیدا کر دیتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کے خلاف ہونا ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ ایسی دماغ کے اندر کھچڑی پکتی ہے کہ بندہ سمجھتا نہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں، نوجوان نسل کے اندر یہ ڈپریشن بڑھ رہی ہے، نوجوان نسل آپ کی سائیکو ہو رہی ہے، نفسیاتی مریض بن رہی ہے۔ آپ پوچھئے ماہر نفسیات ڈاکٹر حضرات سے، کیا یہ چیز ایسے نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔
تو میری یہ محترم بھائیو، اس لیے احتیاط کے ساتھ چلیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، صاف ستھری واضح چیزیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے 2 چیزیں تمہیں دے دی، ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو، بس قرآن اور اس کی تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے اوپر ڈٹ جائیے، قرآن پڑھیے، سمجھیے، غور کیجئے، اس کی تشریح کریے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین احادیث کو سامنے رکھیے، باقی ساری چیزیں بند کر دیجئے، انشاءاللہ کوئی آپ کو ہدایت سے ہٹا نہیں سکتا۔ باقی چیزوں پہ وقت کم کر دیجئے، اسی کو فوکس کیجئے، اسی کو پڑھیے، تو انشاءاللہ یہ فتنوں میں امن و امان کا بہترین آپ کے پاس سلوشن ہے۔ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور اپنا امن و امان سکون تباہ کر دیں گے اور نفسیاتی مریض بننے تک چلے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان فتنوں کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خود بھی محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو بڑے بڑے فتنے پوری دنیا کو متاثر کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اور ان فتنوں کے مقابلے میں اللہ ہمیں قوت مدافعت پیدا فرما دے اور ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر